ابھی ہم نے ایک خاتون کو 52 سالوں بعد ان کو بیٹیوں سے ملوایا. ایک کیس سے شروع کیا تھا زاہدہ سے, وہ آج 150 تک پہنچ چکے ہیں. بنگلہ دیش اس میں انوالو, انڈیا سے بھی آپ نے کچھ لوگوں کو ملوایا. پازیٹیو استعمال ہے سوشل میڈیا کا. بالکل. میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے, صرف 500 لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے, لیکن وہ فیملی 50 سال بعد ان 500 ویورز کی وجہ سے فیملی 50 سال بعد مل جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتی ہے ون سائیڈڈ سٹوری. تو آپ ویریفائی کیسے کرتے ہیں یہ کیس؟ میں نے ان کا انٹرویو کیا, اگلے دن ان کی فیملی مل گئی ممبئی میں. BBC اور وائس آف امریکہ سب نے اس پر ڈاکومنٹریاں بنائی. بولے کہ یہ اخبار ہے جو صبح سویرے ہم مودی کے سامنے سب سے پہلے یہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی تقریباً آدھے صفحے تک یہ خبر بنائی تھی. جب ماں بیٹی کی پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی, وہ ضعیف ماں جو بیچاری چل بھی نہیں سک رہی تھی, وہ بیٹی کو دیکھ کر وہ چارپائی سے اٹھ کے کرسی سے بھاگتے ہوئے آئے رو کر, جیسے اس کی جان میں جان آ گئی. انسانی اسمگلنگ جاری ہے, ابھی پاکستان سے بھی لے جاتے ہیں, ہندوستان سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی. یو آر پلینگ وتھ فائر. السلام علیکم, ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ میرے مہمان ہیں ولی اللہ معروف صاحب. ولی اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ خیریت سے. بہت سارے لوگوں کی شہرت ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ ڈگری حاصل کر لی اور یہ تعلیم حاصل کر لی اور یہاں انہوں نے ایکسپرٹیز, لیکن آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں ان کی ایکسپرٹیز یا ان کا تعارف بہت ہی جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ قسم کا ہے, اور ایک ایسا انہوں نے مائل سٹون اچیو کیا ہے جو کہ شاید دنیا میں بہت کم لوگ اچیو کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ سپریٹڈ ریلیٹیوس کو, جو بچھڑے ہوئے رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ ایک عرصے سے کسی وجہ سے نہیں ملے ہوتے, 30-40 سال سے وہ کھو چکے ہوتے ہیں, نہیں مل پا رہے ہوتے, ان کو انہوں نے ملانے کا کام سلسلہ شروع کیا, اور بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اور اب تک تقریباً 150 لوگوں کو یہ رابطہ کروا چکے ہیں جو کوئی 30 سال 35 سال 40 سال سے ایک دوسرے سے نہیں مل پائے تھے. تو ولی اللہ صاحب, اس بات پہ آنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس سے پہلے یا اس کے علاوہ کیا مشغلہ ہے اور کیا آپ کرتے رہے ہیں؟ جی, میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, آپ نے پوڈ کاسٹ میں بلایا. میں ایک مدرسے کا فاضل ہوں, جامعہ بنوری ٹاؤن کا, اور منگو پیر میں ہم پلے بڑھے, وہیں سے میٹرک کیا, اور ایک گمنام سی زندگی تھی. مسجد سے میرا تعلق ہے, مدرسے سے تعلق ہے, میں بچوں کو آن لائن پڑھاتا ہوں, امامت ہے میری, اور اسکول میں ہفتے میں 1-2 دن عربک ٹیچر ہوں. جب ہم مدرسے سے فارغ ہوئے تھے تو نئے فارغ ہوئے تھے تو والدہ نے اس طرح ایک دن, موبائل میں لوگ مصروف رہتے ہیں تو موبائل چلا رہے تھے, تو اس موبائل چلاتے ہر جس طرح لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, والدین ڈانٹتے ہیں کہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. جی چل رہا ہوتا ہے. جی, تو پھر کھانے کے لیے والدہ نے بلایا کہ کھانا تیار ہے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں 1 منٹ بس آ رہا ہوں, تھوڑا اور دیکھ, جیسے ہوتا ہے گھروں میں. جی. تو پھر والدہ نے بتایا کہ آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس میں موبائل میں, فیس بک فضول تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ وہ جو پڑوسن ہیں ہماری زاہدہ خاتون, اور تقریباً 37 سالوں سے وہ اپنے پیاروں سے بچھڑی ہوئی تھی, انسانی اسمگلنگ کے اسمگلروں کو لائے تھے پاکستان, یہاں بیچا تھا ان کو, ان کی فیملی کو تلاش کریں. وہ جدید زمانہ ہے, فیس بک انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی فیملی مل سکتی ہے, ناممکن نہیں. تو وہاں سے یہ آئیڈیا مجھے ملا, تو اس دن سے اس کام کا آغاز ہوا, ہم نے پوسٹ چلائی. تو پھر اس کام سے پھر اللہ نے ایک شہرت دی, تو لوگ جانتے ہیں یہ ہمارا کام ہے. آج تقریباً 5-6 سال ہو گئے, ہم جو ایک کیس سے شروع کیا تھا زاہدہ سے, وہ آج 150 تک پہنچ چکے ہیں. تو جو پہلا کیس تھا اس میں آپ کو کب یہ لگا کہ ہاں اب میں یہ کام جسے کہتے ہیں نا, اب یہ نتیجہ خیز ہونے والا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم بہت ساری پوسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں, اس کی ریچ, اس کے ایکسیپٹیبلٹی, فیس بک کس کو دکھا رہا ہے کس کو نہیں دکھا رہا, یہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں نا. بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے گی اور نہیں پہنچتی. بالکل. تو آپ کو کب یہ لگا کہ نہیں, اس کام میں تو بڑا لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور میں اس فیملی تک پہنچ جاؤں گا؟ دیکھیں, یہ پوسٹ جب میں نے لگائی تھی اپنی ID پر, تو 7 دنوں تک پوسٹ چلتی رہی, لوگ کاپی کر کے اپنی وال پر لگا رہے تھے. 7 دنوں بعد مجھے کسی نے رابطہ کیا چائنا سے. اچھا. ہمارے ایک دوست تھے جہلم سے, ان کا تعلق ہے, چائنا میں وہ زیر تعلیم تھے, ماسٹرز کر رہے تھے. انہوں نے اپنے بنگلہ دیشی دوستوں کو پوسٹ دی تھی, انہوں نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے بنگلہ دیش میں وائرل کی تھی. وہاں وہ پوسٹ, ایک منظور احمد نام ہے, وہ بھی یونیورسٹی سے فارغ تھے اور مدرسے سے مسجد کے امام تھے. انہوں نے میرا نمبر لے کر مجھ سے رابطہ کیا. صحیح. وہ کافی دور تک گئے سفر کر کے, اس خاتون کے جو بتایا ہوا ایڈریس تھا,
ویسے ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ ملے گی فیملی. ہاں مطلب شروع میں لیکن بندہ کہتا ہے کہ ٹرائی کرنے میں کیا جی تو وہ گئے تھے بیچارے ڈھونڈ کے, بہت مایوس ہو کے واپس لوٹے ہی تھے. وہ سمجھے کہ نہیں ملیں گے, کیونکہ 37 سال ہو گئے تھے, جو بچے تھے وہ جوان ہوئے تھے یا نسل ہی تبدیل ہونے والی تھی, پرانے لوگ جا چکے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس طرح کوئی پتہ نہیں کہ یہاں سے کوئی لڑکی گم ہوئی ہو. پھر جب وہ نکلنے لگے تھے واپس اپنے گھر کی طرف, تو ایک بابا جی ان کو ملے. اچھا. اور بابا جی نے کہا کہ ہاں اتنے سالوں پہلے فلاں گھر سے ایک لڑکی گم ہوئی تھی یہاں اس علاقے میں. اس گھر میں لے گئی تو اس خاتون نے جو نام بتائے تھے تو وہ سب اس کی والدہ, اس کے بہن بھائی سب سیم وہی نام نکلے. تو ایک دم ہلچل سی مچ گئی ان کے گھر میں. تو جب یہ کیس کامیاب ہو تو پھر مجھے یقین ہوا کہ یہ کام اس اللہ نے 37 سالوں بعد ملوایا ہے, رابطہ کروایا ہے, تو ضرور اس طرح کے بہت ساری اور خواتین ہوں گی, اور یہ کام ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کسی بھی کیس کو جب اخلاص ہو, محنت ہو, تو اللہ ناکام نہیں کریں گے. تو ایک یقین پختہ ہوا جب وہ فیملی ملی. جب وہ ملی تو ہم بڑے خوش ہوئے, ان کو فون پہ بات کروایا. پھر اس کے لیے ہم نے سوچا کہ چلے ابھی ویزے وغیرہ کے انتظام کرتے ہیں, ماں زندہ ہے, بیٹی جا کے ماں سے ملے. تو وہ اچھا, یہ جو خاتون تھی ان کی والدہ زندہ تھیں؟ والدہ زندہ تھی, بہت کم. جی بنگلہ دیش میں زندہ تھی, بالکل چارپائی پہ تھی. ہاں ظاہر ہے کہ کافی ایج ہوگی. تو پھر ہم نے 2 سال تک محنت کی اس کے لیے, ویزا نہیں مل رہا تھا ہمیں. ایک بار ریجیکٹ ہوا, دوبارہ اپلائی کیا, پھر 2 سال بعد ہمیں ویزا ملا. اس خاتون کو ہم نے بھیجا. تو وہاں جب گئی, جب ماں بیٹی کی پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی, وہ ضعیف ماں جو بیچاری چل بھی نہیں سک رہی تھی, وہ بیٹی کو دیکھ کر وہ چارپائی سے اٹھ کے کرسی سے بھاگتے ہوئے آئی رو کر, جیسے اس کی جان میں جان آ گئی. تقریباً 80-90 سال کی ہوگی وہ. جی تو وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی. ہاں ایموشنل کافی. جی بالکل. تو پھر ہم نے سمجھا کہ چلے شاید اور کیسز ہمیں نہیں ملیں گے. لوگوں نے ہمیں, دوست جس طرح مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام مت کریں, خطرہ ہے, اور یہ ہے وہ ہے. ہاں ظاہر ہے ہیومن ٹریفیکنگ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک مافیا ہے, ایسا ہی جرم ہے, اور اس کو لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا جو ہے وہ ادھر ادھر ایسا ہی ہے. صحیح. تو پھر وہاں سے والدہ کی طرف سے, گھر کی طرف سے بھی سپورٹ تھی, اور بس اللہ نے یہ کام لیا. ہمیں تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملانا تھا اتنے سالوں بعد تو ذرائع بنتے گئے. جی بنتے گئے. اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے آپ نے شروع کیا. بالکل. اور یہ میں ایک چیز اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے, جب آپ نے یہ فیس بک پہ ڈالا, فیس بک پہ ہی ڈالا, جی اس وقت آپ کے فیس بک پہ کتنے فرینڈز یا کتنے فالوورز تھے؟ میرے فرینڈز فیس بک پہ تقریباً 2000 ہی تھے. 2000 تھے نا. تو اس سے جو مجھے سمجھے میرے لیے لرننگ ہے, ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو غلط ہو, کہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے فالوور ہوں تب جا کے اللہ تعالیٰ کسی چیز میں امپیکٹ دے گا. بالکل بھی نہیں. جی بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی کے لاکھوں لوگوں نے اس نے یہ کام نہ کیا ہو, اور یقیناً ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کیا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. میں اپنے دوستوں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ویورز 1000 ہی ہونے چاہیے, خیر ہے لاکھوں نہ ہوں, لیکن وہ 1000 کام کے ہوتے ہیں. میرے ایسی پوسٹیں آئی ہیں کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے, صرف 500 لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے, لیکن وہ فیملی 50 سال بعد ان 500 ویورز کی وجہ سے فیملی 50 سال بعد مل جاتی ہے. تو پھر میں کہتا ہوں میرا مقصد جب پورا ہو رہا ہو تو مجھے بھائی آپ کے اسی کیس میں جو پہلا کیس آپ نے بتایا, وہ ایک کلک جو کہ چائنا میں انہوں نے دیکھا, چائنا میں انہوں نے اپنے کولیگ سے اپروچ کیا, پھر وہ بنگلہ دیش آیا, پھر وہ ہوا. اور اس میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل, اور ایک ہوتا ہے محنت. دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے, نہ صرف توکل نہ محنت. تو اتنی محنت کرنے کے باوجود اگر وہ ایک بوڑھے صاحب اس گاؤں میں نہ ملتے تو آج 150 لوگوں کو آپ نہ چھڑوا رہے ہوتے, کیونکہ آپ اسی کیس میں فیل ہو جاتے. بالکل. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آسانی کی. لیکن اس والے کیس میں یا دیگر جتنے بھی کیسز ہوئے, کیونکہ بنگلہ دیش اس میں انوالو, انڈیا سے بھی آپ نے کچھ لوگوں کو ملوایا, تو اس میں تو گورنمنٹس انوالوڈ ہیں. تو آپ کو اس ملانے میں ایک تو یہ نا کہ آپ نے آن لائن ملا دیا, لیکن فزیکلی ملانے میں کیا چیلنجز ملے آپ کو؟ فزیکلی ملانے میں, اور کیا ہم نے یہ جو آپ 150 خاندان کہہ رہے ہیں, کیا ان کو آپ نے ملاقات کروا دی یا صرف آپ نے ویڈیو کے اوپر ان سے رابطہ کروا دیا؟ ہم نے جب 1-2 کیسز اس طرح آئے شروع میں, 5-6-7 کیسز,
تو ہمیں یہ لگا کہ اس میں ہم سب کو بھیج نہیں سکیں گے، کیونکہ ٹکٹ کے خرچے ہیں اور ویزے کے اور پھر ایمبیسیوں کے چکر کاٹنے ہیں، وہ ویزا بڑا مشکل ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف فون پہ ملوائیں. باقی جن لوگوں کے اپنے ڈاکومنٹس ہوں گے جو 60 سال 50 سال سے یہاں رہ رہی خواتین، ان کے اگر دستاویزات ہو تو پھر ہم اس کی صرف رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، آپ یہ کام کریں، آپ کو ویزا لگے گا اور آپ ٹکٹ کروا کے جائیں. کچھ اس طرح خواتین آئی بیچ میں جو ان کے یہاں شوہر بھی فوت ہو چکے تھے، اولاد بھی نہیں تھی، لوگوں کے گھروں سے کھانا جمع کر کے کھا رہی تھی سمیٹ. تو ان کے لیے پھر ہم نے مجبوراً دوستوں سے درخواست کی، ان کے لیے پیسے اکٹھے کر کے ان کو بھیجا. باقی زیادہ تر ہم یہ کرتے ہیں کہ بس فون پہ رابطہ کروائیں، کیونکہ میں ابھی کراچی میں بیٹھا ہوں اور پنجاب کی کسی دیہات سے ایک خاتون رابطہ کرتی ہے، اس کو میں ملواتا ہوں. تو اس کے لیے پھر میرے اپنے یہاں مصروفیات ہے، گھر کے کام ہے، اپنے کام کاج ہے، تو اس کے لیے میں اسلام آباد جانا یا ایمبیسی کے چکر لگانے کسی، تو مجھے اکیلے کے لیے شاید یہ جس طرح ایک گیپ ہے نا کہ آپ ایک سٹیپ تو الحمدللہ آپ کر لیتے ہیں، جی، لیکن جو اگلا سٹیپ ہے، کیا اس میں آپ چاہیں گے کہ آپ جتنے لوگوں تک آپ کی بات پہنچ رہی ہے تو کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا ادارہ، کوئی سمجھے NGO یا گورنمنٹ اس کام میں اسسٹنس آپ کی کرے کہ بھائی میں نے آن لائن ملوا دیا ہے اور یہ چیز کیس ویریفائڈ ہے، آپ جو ہے وہ اس کو آپ فزیکلی ملا دیں؟ کیا آپ یہ سمجھیں کہ اس آپشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا آپ کو ایسی آفر آئی یا آنے کی آپ کو توقع ہے کہ لوگ آپ سے رابطہ کریں؟ دیکھیں، اس میں لوگوں سے عام بندہ کیا کرے گا، اس میں گورنمنٹ سے اور انسانی حقوق کی جو ادارے ہیں، جو دعوے دار ہیں انسانی حقوق کے لیے جو کام بیسیکلی اسی کے اوپر، ان سے ہی یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. صحیح. کچھ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو بیچاروں کے پاس کچھ ہوتا نہیں سفری، اس کے لیے اگر ایمبیسی کا کوئی کام ہوتا ہے ویزے کے حوالے سے، سرکاری سطح پر اگر ان کے لیے کوشش کی جائے تو بہت آسان. کیونکہ ہم نے ایک خاتون کو 52 سالوں بعد ان کو بیٹیوں سے ملوایا. خود وہ ہے پاکستانی، اردو سپیکر ہے، وہ کراچی کی تھی، ان کی شادی ایک بنگلہ دیشی سے ہوئی تھی. تو جب یہاں سے شوہر کے ساتھ گئی بنگلہ دیش تو اچانک وہ لڑائی شروع ہوئی اور ملک الگ ہوا. تو پھر ان کے کچھ گھریلو مسائل تھے، سسرال نے ان کو نکال دیا. 2 بیٹیاں تھیں، ایک 3 سال کی تھی اور ایک تقریباً 1.5 سال کی تھی. ان کو وہاں ان لوگوں نے چھین کے ماں کو بھیج دیا تھا. مجھے یعنی 52 سالوں بعد ان کی بیٹیوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح کراچی میں ہماری والدہ ہے، یہ نام ہے، یہ تصویر ہے. اور کسی زمانوں میں مطلب والد صاحب نے شاید کوئی خط وغیرہ کچھ تھا، یہ ایڈریس لکھا تھا اس پہ، یا آپ کوشش کریں ہماری والدہ مل جائے. میں نے پوسٹ چلائی تو 52 سال بعد اس کی ماں ملی. بیچاری ضعیف تھی، ایڈریس تو چینج ہو چکا تھا لیکن بس کسی نے کاپی کر کے واٹس ایپ گروپ میں ڈالا. اس گروپ میں اس خاتون کے بھانجے تھے، انہوں نے دیکھ کے رابطہ کیا. تو پھر وہ بیٹیاں وہاں بیچاری تڑپ رہی تھی، ماں یہاں پر تڑپ رہی تھی. 2 سال لگے ویزے کے لیے، اور یہ بیچاری خاتون شاید 90 سال کی ہوگی اس کی عمر. 2 سال تک یہ نہ رات کو سوتے تھے نہ دن کو سوتے تھے، ایک اذیت میں مبتلا تھی. کیا مل بھی گئے، مطلب رابطہ بھی ہو گیا لیکن ملنا ہے. جی، اگر اس طرح کیسز میں ادارے ان کے ساتھ تعاون کرے تو اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ، یہ جس طرح کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو اس طرح کے تو بہت سارے جیسے کہتے ہیں کہ رابطے آپ سے چیک کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو انفارمیشن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، فیک بھی ہو سکتے ہیں کہ یار ایسے ہی بس کر دیا. آپ ویریفیکیشن کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یہ واقعی میں یہ کیس جینوئن بھی ہے یا یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتی ہے ون سائڈڈ اسٹوری، اور بلکہ عموماً ہر ایک کی ہوتی ہے نا. میں اپنی کوئی بات کروں گا تو میرا ورژن ہوگا، لیکن جس کے بارے میں بات کروں گا اس کا ڈفرینٹ ورژن ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. تو آپ ویریفائی کیسے کرتے ہیں یہ کیس؟ دیکھیں، اگر جو مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو ہر طرف سے اجازت ہے کہ مجھے چیک کرنا چاہے. مجھے کوئی رابطہ کرتا ہے تو وہ ایک ایڈریس دیتے ہیں، ان کی تصویر ہوتی، ان سے زبانی ہم کہلواتے ہیں، ایک ویڈیو منگواتے ہیں کہ وہ خاتون اپنی زبانی خود کہے. اگر ایک تیسرا بندہ اگر کہتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں اس طرح ہے، یہ ایڈریس ہے، ہم اس پہ کام نہیں کرتے. اپنی زبانی اس سے منگواتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر اس کی تصویر اس کی اجازت سے وہ ہم چلاتے ہیں، اس کے ایڈریس، وہ نام، وہ سب کچھ لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں پھر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو وہاں ایک ہماری ٹیم بنی. اچھا جی، وہاں دوست بن گئے تو 6-7، 2-3 تھے، پھر بڑھ کے بھی تقریباً 10-15 بن گئے. ان کو دیتا ہوں، وہ ایڈریس دیکھتے ہیں، وہاں کا بندہ نکالتے مقامی، تو وہاں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہاں اس نام کے لوگ ہیں یہاں پر. آس پاس کے لوگوں سے ہی پتہ کرتے ہیں، ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ واقعی ان کا کوئی گمشدہ ہے
تو یہ چیز تصدیق کرتے ہیں, فوراً نہیں ملواتے ان کو ہم, کچھ سوالات کرتے ہیں غائبانہ, ان سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, سیم جواب ملتے ہیں, اور کچھ سٹوریاں ہوتی ہیں بچپن کی باتیں, تو سب چیزیں سیم ہوتی ہیں. پھر ہم ایک گروپ کال کرتے ہیں, گروپ کال میں پھر جی گوگل میٹ کے ذریعے ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے, دونوں فیملیز ہوتی ہیں, تو وہ پھر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ پوچھتی ہے کہ آپ اپنے سسر کا نام بتائیں, یا کسی ایسے دور کے رشتہ دار کا نام بتائیں, یا آپ کے بچپن کا دوست کون تھا. گھر والے پوچھتے ہیں, وہ بولتی میری سہیلی فلانی تھی, فلاں بچی تھی. تو اس طرح کر کے تصدیق ہو ہی جاتے ہیں. کچھ تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں, اور کچھ میں سوالات کرتے ہیں. کچھ میں بچپن میں کوئی زخم ہو, بہت سارے ایسے کیسز آئے کہ میرے بھائی کے پاؤں میں نشان تھا, وہ نشان دکھاتے ہیں. کسی نے کونی کا نشان تھا, بہت سارے کیسز ایسے ہوئے وہ دکھاتے ہیں. سارے سوالات ہو جاتے, پھر تصدیق کرتے ہیں. جب وہ بیان دیتے کہ ہاں یہ ہماری بہن ہے, ہم نے پہچان لیا یہی ہے, پھر اس کے بعد ہم نمبر شیئر کرتے ہیں ان دوسروں کو. کبھی آپ کو ویریفیکیشن میں یہ پتہ لگا کہ نہیں یہ گڑبڑ ہے یا یہ غلط, مطلب خاندان غلط ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ والا خاندان ہو, تو ایسا کبھی ہوا؟ کیونکہ اس میں امیدیں بہت ٹوٹتی ہوں گی, جو یہاں پہ ہوگا یا وہاں پہ ہوگا. وہ بھی ظاہر سی بات ہے ڈھونڈ رہے ہیں کسی کو, یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ بچھڑے ہیں. ایک بار ہوا تھا جی. اچھا, ایک بار اس طرح ہوا تھا اتفاقاً. جو گمشدہ خاتون تھی وہ وہاں جو فیملی ملی تھی ان کی بھی اسی نام کی لڑکی گم ہوئی تھی بیچاری. اچھا جی, تو ہم نے ان کی بات کروائی, وہ کہہ رہے نہیں ہماری فیملی تو یہ نہیں, یہ نام تو غلط لے رہے ہیں. پھر دوبارہ سے اس پہ ہماری ٹیم نے کام شروع کیا وہاں پر بنگلہ دیش میں, تو الحمدللہ پھر ان کی جو ریئل فیملی تھی وہ مل گئی. اچھا مل گئی. ہاں وہ فیملی مل گئی, پھر وہ ساری چیزیں بالکل سیم تھی, الحمدللہ خوش ہو گئی. یہ ایک بار ہوا ہے, زیادہ نہیں ہوا. جی آپ کے یہ جو آپ نے پورا بتایا کہ آپ گوگل میٹ پہ ٹیم میٹنگ کراتے ہیں اور وہاں پہ, تو پاکستان میں یا کراچی میں آپ کی کتنے لوگوں پر مشتمل ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں پاکستان میں تو ٹیم نہیں ہے, یہاں بس وہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, میں اپنے پیج پہ وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. مطلب انڈیویجول ایک ایفرٹ ہے. جی ٹھیک ہے. تو باقی جو سب سے پہلے کیس میں جو دوست ملے تھے, جی جی جی, چائنا والے حسیب اللہ بھائی, وہ رابطے میں ہوتے ہیں, ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں. اور چونکہ پہلے ہی کیس میں ان کا ساتھ تھا تو میں ان کو بھی اپنی ٹیم میں مطلب سمجھتا ہوں کہ مطلب ساتھ ہیں ہمارے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا, کیونکہ اس وقت تو ایک کیس تھا نا, اب تو آپ کے پاس درجنوں ریکویسٹ آتی ہیں اور سب چیزیں آتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اور بھی 10 کام ہیں, اور آپ کا تعلیم و تدریس کا بھی ہے. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کو ٹیم بڑھا لینی چاہیے؟ یہ ہم نے وہاں بنگلہ دیش میں جب ٹیم بنائی تھی تو وہاں سے ذرا کچھ برا تجربہ ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ نہیں کریں. کچھ لوگ ایسے بیچ میں ملتے ہیں نا کہ وہ ان کاموں میں پھر ان فیملیز سے کیس جب سولو ہوتا ہے کسی بہانے سے پیسے وغیرہ کا مطالبہ کرتے. جی اچھا, اب اگر میں یہاں بیٹھا ہوں, کوئی بندہ مجھ سے کسی اور شہر سے کہے کہ میں آپ کا ٹیم ممبر بننا چاہتا ہوں, میں ممبر بنا دوں. ایسے ایک صاحب تھے جو یہاں پاکستان کی نہیں وہاں کے تھے, انہوں نے باقاعدہ اپنا آفس بنا لیا اور بینر لگا دیا اور ڈونیشن اکٹھا کرنے لگ گئے. اچھا, ہم نے فوراً ہٹا دیا جی ان کو. تو جن فیملیوں کو ملوایا تھا ان سے انہوں نے پیسوں کا مطالبہ کیا. تو اس طرح کے ڈر سے کہ کہیں بدنامی نہ ہو یا وہ نہ ہو, تو ہم نے سوچا کہ جس طرح کام چل رہا ہے میں جو ایڈ ہے جو فالو کر رہے ہیں وہ سب بس ٹیم ممبر ہی سمجھتا ہوں ان کو, جو لوگ شیئر کر رہے ہیں سب کے تعاون سے مل کر ہو رہے ہیں کام. یہ واقعی میں بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ کو اچھے نیت سے کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں جی یہ آپ نے جو ابھی کیسز بتائے, کوئی 30 سال 35 سال 40 سال, یہ تو ظاہر سی بات ہے نیچرل ہے کہ وہ پتہ لگ رہا ہے کہ بہت پرانے کیسز ہیں, جب بنگلہ دیش والا پورا ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد کے ہیں. کوئی ایسے ریسنٹ کیسز بھی ہیں, کیونکہ اب تو بہت سارے لاز, بہت سارا ادھر سے موومنٹ, پہلے تو پھر بھی تھوڑے سے سمجھیں آسانی تھی ہیومن ٹریفکنگ والا جو معاملہ ہے اس کے اندر, لیکن اب تو کیونکہ قانون بھی سخت ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی اب مشکل ہے, تو کیا ریسنٹ کیسز بھی ایسے آتے ہیں کہ آپ کے بنگلہ دیش سے کوئی آ گیا ہو یا انڈیا سے کوئی آ گیا ہو یا یہاں سے کوئی کیس ہو کہ بھائی وہاں پر گیا ابھی ہمارا بچہ غائب ہو کے وہاں چلا گیا, ایسے آتے ہیں؟ ابھی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ 40-50 سال پہلے کی بات ایسے ہی لگتا ہے, کیونکہ جو بھی کیسز آ رہے ہیں لیکن ابھی چند ماہ قبل ایک کیس آیا تھا, کورنگی سے ایک بھائی نے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ایک خاتون ہے, بلکہ یہ کہا کہ میری بیوی ہے, کہ کسی نے وہاں سے ان کو شاید سعودیہ دبئی کا کہا ہوگا, پاکستان لائے تھے. خاتون لڑکی کو یہاں لائیں, وہ لڑکی ان کے گھر میں تھی. تو کچھ دنوں بعد اس آدمی کو, اس خاتون نے سنا کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ اس لڑکی کا ریٹ ڈن کر رہے کہ 8 لاکھ روپے دے اور لے جائیں. تو نہیں, ان کی بیگم تھی وہ؟ نہیں بیگم نہیں تھی, میں اسٹوری آپ کو پوری بتا رہا ہوں. ایک لڑکی تھی,
بنگلہ دیش سے کوئی ان کو یہاں لایا. اچھا بنگلہ دیش سے. جی صحیح ہے. تو وہ جب یہاں لائے اپنے گھر میں رکھا لڑکی کو, جب لا کر گھر میں رکھا تو پھر جو خریدار تھے ان سے فون میں رابطے میں تھا وہ شخص جو لایا تھا. لڑکی نے اس آدمی کو بات کرتے ہوئے سنا کہ 8 لاکھ روپے دے اور لڑکی لے جائیں. تو یہ جب سنا تو وہ بیچاری رات پتنی کسی بھی موقع پا کر گھر سے بھاگ گئی, بھاگ کر کسی گھر میں جا کر انہوں نے پناہ لی. تو جس گھر میں پناہ لیے تھا شاید اس گھر والوں نے پھر اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرائی تھی کچھ عرصے بعد. تو اس ایجنٹ کو جب پتہ چلا کہ جس لڑکی کو ہم لائے تھے وہ انہوں نے ان سے شادی کرا دی, تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئے. تقریباً پھر ان کے 2-3 بچے بھی ہو گئے تھے یہاں پر. جب یہ لڑکی ملی اس ایجنٹ کو, اس ایجنٹ نے باقاعدہ کیس کیا کورٹ میں, اور اس لڑکی کو پورا آخر انتظام ہو چکا تھا کہ اس کو ڈیپورٹ کرنے والے, تو یہاں سے ڈیپورٹ کروا رہے تھے. یعنی اس قدر مضبوط نیٹ ورک ہے کہ وہ بالکل بہادری کے ساتھ گئے, کورٹ میں کیس بھی کیا اور دھمکی دی کہ لڑکی میں ہمارے حوالے کرو ورنہ کورٹ کا آرڈر ہوگا اور اس کو ہم ڈیپورٹ کروا دیں گے. پھر وہ شوہر بھی رو رہے تھے, بیوی وہ لڑکی خود رو رہی تھی کہ ہمارے بھی 3 بچے ہیں, بچوں سے مجھے الگ کر کے یہ لوگ بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کام اب بھی ہو رہا ہے. دبئی سے میرے فیس بک پیج کے ایک فالوور تھے, بڑے اچھے دوست بن گئے کراچی کے. انہوں نے مجھے ایک دن رابطہ کیا اور کہا کہ یار آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ نے ہم سے بھی یہ کام لیا. میں نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے مجھے ڈاکومنٹ تصویریں بھیجیں کہ اس طرح خاتون ہیں, اس کو بنگلہ دیش سے لائے تھے کام کے لیے. تو 3-4 لڑکیاں تھیں, ان کو لا کر یہاں پر ان کو جسم فروشی بھی مجبور کیے. تو یہ خاتون ہمارے ایک روم میں رہنے والے ایک بنگلہ دیشی دوست تھے, وہ رات کو نکلے تھے کسی کام سے, تو یہ پراگندہ حالت میں بال کھلے ہوئے بغیر چپل کے عورت ملی, اس کو ہمارے کمرے میں لائے. اوپر پاکستانی فیملی تھی, رات کو پھر ہم نے وہاں ٹھہرایا. تو خاتون نے کہا کہ ہم 3-4 اور لڑکیاں تھیں, ہمیں کام کے لیے لائے اور ہم سے غلط کام کروا رہے ہیں. اس کا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ اپنے پاس رکھا تھا انہوں نے. تو جو 3 اور لڑکیاں تھیں وہ تو کسی طریقے سے مان گئی برے کام پہ, لیکن اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی تھی, میں بھاگ گئی ہوں. تو اس کراچی والے دوست نے باقاعدہ خود جا کر ایمبیسی پہنچایا, پھر وہاں پولیس وغیرہ ساری چیزیں کروا کر پہلے کوشش کی وہاں سے ان سے پاسپورٹ لے جنہوں نے لایا تھا وہاں پر, جو جسم فروشی کروا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں 10,000 درہم دے پھر ہم آپ کو پاسپورٹ دیں گے. تو اس نے کہا 10,000 میرے پاس نہیں تھے. انہوں نے پھر پولیس رپورٹ وغیرہ جو کرنا تھا, ان کا جو ٹریول پرمٹ ہوتا ہے آؤٹ پاس بولتے ہیں, وہ کروا کے اس کو اپنے پیسوں سے ان کو بنگلہ دیش بھجوایا انہوں نے. تو یہ ابھی پچھلے سال کا کیس ہے. انسانی اسمگلنگ جاری ہے, ابھی پاکستان سے بھی لے جاتے ہیں, ہندوستان سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی. کام کے نام پہ خواتین کو لے جاتے ہیں. تو میں یہ خاص طور پر آپ کے پوڈ کاسٹ میں اپنے پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنوں جو مجبوری کی وجہ سے باہر جانا چاہتی ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں, اکیلی ان کو مت بھیجیں. اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ آپ جو جسے کہتے ہیں یو آر پلینگ وتھ فائر, ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی سمجھیں کہ بالکل ٹف ایک وہ چیز ہے نا. تو کیا آپ کو کبھی تھریٹ محسوس ہوا ہو یا کسی نے تھریٹ کیا ہو کہ نہیں بھائی یہ کام کیا کر رہے ہو, یہ جس کیس کو سالو کر رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہے اور ہم تمہیں بتاتے ہیں اس طرح کی, کیا ایسا ہے؟ مجھے کچھ جگہوں میں محسوس ہوا. جب میں بنگلہ دیش ایمبیسی جاتا تھا وہاں آس پاس کچھ لوگ ملتے تھے. ہم نے یہاں کراچی میں ایک خاتون تھی, ان کو جب ان کی فیملی سے ملوایا, وہ بیچارے اپنی زبان بھول گئی تھی. عائشہ نام تھا, تقریباً 8 سال کی تھی, 9 سال کی تھی اس کو جب لائے تھے. جب اس کو ملانے گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی فلاں بندے کو پتہ نہ چلے. وہ آدمی مر گیا تھا, مطلب اس کے بچے تھے, کہ فلاں علاقے میں بندہ تھا, وہ اس دور میں یہ ان خواتین کو بیچنے کا کام کرتا تھا. مطلب لوگ اس میں بروکر بنے ہوئے تھے. کچھ علاقے تھے کراچی میں, موسیٰ کالونی اور کورنگی میں عائشہ منزل, اس میں ان کی باقاعدہ بولیاں لگتی تھی. جس طرح آج کل لوگ کوئی گاڑی کا کام کرتے ہیں, میں بروکر بن جاؤں کہ ہاں یہ گاڑی آپ لو, مجھے اتنے بچیں گے, اس طرح کچھ لوگ بروکر تھے. تو مجھے خاص طور پہ کہا گیا کہ آپ اپنا خیال رکھیں. اور کچھ لوگوں سے جب اس حوالے سے میں نے بات کی ہے ایمبیسی کے آس پاس میں جو بنگلہ دیشی لوگ تھے, تو کچھ ان کے چہرے پہ میں نے عجیب سا محسوس ہوتے دیکھا. تو میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں تو اپنے راستے بدل کے جاتا ہوں, کبھی ٹوپی اتارتا ہوں, کبھی ہیلمٹ پہنتا ہوں, کبھی ہولیا, کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں جا رہا ہوں, میں ہوں. تو یہ ہے کام جو ہے نا, یہ بس اللہ چلا رہے ہیں, اللہ کی مدد ہے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے یہ 150 کیسز, 150 سے اوپر کیسز ہو گئے ہیں,
تو اس میں آپ کو کون سا کوئی ایسا کیس پہلے والے کے علاوہ کون سا ایسا لگا ہو کہ یہ اچیومنٹ کچھ اور ہی ہے؟ کیونکہ پہلے کی تو اچیومنٹ ایک الگ ہوتی ہے نا کہ آپ نے پہلی دفعہ ایک جو ہے وہ ایک خاندان کو ملا دیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کوئی بڑا ہی ایموشنل یا بڑا ہی کوئی ایسا ہو کہ نہیں یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت ہی کوئی بڑا کام کرا لیا؟ یہ جو میں نے چمن آرا کا ذکر کیا جو پاکستان میں تھی، ویسے جب ہم یہاں سے کوئی رابطہ کرتے ہیں پاکستان سے کہ بنگلہ دیش میں ہماری فیملی تلاش کرے تو وہ ایک حد تک اپنے ایڈریس بتاتی ہے، شہر بتاتی ہے، جی جتنا ان کو یاد ہوگا یا جتنا ان کی میموری میں ہوگا. تو جو چمن آرا کی بیٹیوں نے وہاں سے رابطہ کیا نا، تصویریں بھیجی کہ ہماری یہ ایج تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں ماں کی گود میں، کہ یہ جس کی گود میں ہمیں یہ ہماری ماں ہیں، آپ اس یہ ڈھونڈ کے دے کراچی میں. جب ان کی یہ ماں جب ملی تھی 52 سالوں بعد بیٹیوں سے، تو اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، بہت زیادہ، ہمیشہ مجھے یاد رہ گئی. اور انڈیا سے ایسے کتنے کیسز ہیں؟ کیونکہ یہ تو بنگلہ دیش والے میرے خیال میں زیادہ تعداد میں، انڈیا سے ایسے کتنے کیسز ہیں جس پہ آپ نے ملوا؟ انڈیا سے ابھی آج ہی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی، کل ہم نے ملوائی ایک فیملی کو جو ہمارا تقریباً 5واں 6واں کیس تھا شاید. اچھا. انڈیا کا. جی انڈیا کا جو پہلا کیس تھا ہمارا حمیدہ بانو کا تھا، جو بڑا میں نے جب سرچ کیا تو بڑا وہ مشہور ہوا. جی وہ دنیا بھر میں میڈیا نے اس کو کور کیا. وہ ممبئی سے ان کا تعلق ہے، وہ دبئی جانا، وہ اصل میں قطر میں دبئی میں کئی سالوں تک کام کر چکی تھی، گھر میں کام کرتی تھی، گھروں میں شیخوں کے. آخری بار 2002 میں وہ دبئی جانا چاہ رہی تھی اپنے ایک چھوٹے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے، ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، تو بچوں سے کہا میں جاؤں گی کام کر کے آ کے اس بیٹے کی شادی کراؤں گی. وہ بیچارے دبئی کے لیے انہوں نے پیسے جمع کرائے، ایجنٹ کے پاس کوئی خاتون تھی، اس خاتون ایجنٹ نے پیسے لے کر پتہ نہیں پاکستان کا ویزا لگوا دیا، شاید کیا کر دیا، وہ جہاز کے ذریعے ان کو پاکستان بھجوا دیا. 5 لڑکیاں تھیں، یہ 3 بڑی خواتین تھیں، کیونکہ طریقہ واردات ہے نا ان کا، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ 2 مائیں ہیں اور یہ 3 جو جوان لڑکیاں یہ ہاں بیٹیاں ہیں، اس طرح بنا کے ان کو لائے. 3 جو 18-19 سال کی لڑکیاں تھیں ان کو تو فوراً ہی غائب کر دیا. یہ حمیدہ بانو کو اور ان کے ساتھ شہناز تھی، ان کو حیدرآباد لے کر گئے. تو پھر وہ 20 سالوں تک یہاں تھی، ان کی پھر وہ پاکستان آئے اور پھر حیدرآباد لے کر کے 3 مہینے وہاں ایک گھر میں بند کیا تھا ان کو. اچھا. کھانا پینا نہیں ملتا تھا، دن میں 1 بار کھلاتے تھے. پھر وہ ایک دن دروازہ بہت زیادہ جب بھوک لگی اور حالت خراب ہوئی تو انہوں نے دروازہ بجایا، باہر کوئی دودھ والا گزر رہا تھا، اس نے پھر تالا توڑ کے ان کو نکالا اور ان کو کہا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ. پھر وہ آ کر منگو پیر آ گئی تھی. منگو پیر میں پھر کچھ کر کے ایک گھر کرائے پہ لے لیا تھا، بڑی محنت سماجت کر کے وہاں رہ رہی تھی. دکان چھوٹی پاپڑ وغیرہ چیزیں بیچنے لگی. وہ پھر لوگوں نے، کیونکہ وہ جہاں رہ رہی تھی وہاں کچھ منشیات کے عادی لوگ زیادہ تھے، وہ سامان سارا ان کا ختم ہوا. پھر ایک مزار میں جا کے وہ رہنے لگی، وہاں لوگ جو کھانا تقسیم کرتے تھے وہ کھانے لگی. تو دونوں کی شادی اسی مزار سے ہوئی. ایک مزار میں صفائی والا تھا، اس نے شہناز سے شادی کی، اور ایک مزار پہ ٹھیلا کے لا کر چیزیں بیچتا تھا، اس نے حمیدہ بانو سے شادی کی. تو حمیدہ بانو ان کے گھر میں تھی، ان کے بچوں کو سنبھال رہی تھی کیونکہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا. حمیدہ بانو کے کیس کے لیے جب ہمارا پہلا کیس ہوا تھا زاہدہ کا، ان کے گھر بھیجا تو یہ بیچاری میرے گھر آتی رہی کہ میری والدہ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے فلانوں کو ملوایا تو میرا بھی کام کر دے، لیکن میرے ان بچوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، ہم ڈھونڈیں گے، پوری میڈیا ہے، دنیا ہے، میں ان کے بیٹے سے کیسے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. 1-2 سال تک میں ان کا کہیں کیس نہیں دیکھ پا رہا تھا، کیونکہ ان کے یہاں جب رضامندی نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی کیس میں رضامندی نہ ہو سب کی تو ہم نہیں اس پہ کام نہیں کرتے. رسپانسبلٹی ہے نا یہ تو. جی. تو پھر ایک دن ان کے بیٹے سے میں نے جا کے، جو سوتیلا بیٹا تھا، اپنی اولاد تو نہیں ان کی، شوہر کی جو پہلے بیوی سے بچے، ان سے میں نے پوچھا کہ اس طرح معاملہ ہے، آپ کی والدہ کی حالت بڑی خراب ہے، وہ بیچاری کام کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ٹینکی میں گر گئی تھی، تقریباً ایج ان کی بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اجازت میں نے ان سے چاہی کہ اگر میں ان کی فیملی کو ڈھونڈ لے کوئی مسئلہ تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو خوشی ہوگی آپ ڈھونڈ لیں، بڑا اچھا انسان ہے ان کے وہ جو. تو پھر میں نے ان کا انٹرویو کیا. اگلے دن ان کی فیملی مل گئی ممبئی میں، اس کی بیٹی، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، بھائی بہن، پورا خاندان. اور اس پوری دنیا میں پھر یہ کور ہوا، انڈیا، BBC اور وائس آف امریکہ سب نے اس پر ڈاکومنٹریاں بنائی. اور یہ خبر انڈیا کے جو سب سے بڑے اخبار تھے، نیوز پیپر، جو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو بولا کہ یہ اخبار ہے جو صبح سویرے ہم مودی کے سامنے سب سے پہلے یہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی تقریباً آدھے صفحے تک یہ خبر بنائی تھی. جی. تو پھر انڈین ایمبیسی نے رابطہ کیا، انہوں نے بولا کہ
ہمیں بہت زیادہ ای میلز آ رہے ہیں لوگوں کے, بہت پریشان ہو گئے ہم, کیا ہوا ہے. تو میں نے بتایا یہ مسئلہ ہے. تو پھر وہ ایمبیسی ابھی دسمبر میں ہم گئے تھے اسلام آباد, انہوں نے انٹرویو کیا تھا ان کا. ابھی بھی 2 سال ہو گئے, لیکن انڈیا سے بھی سارا پروسیس ہو چکا ہے, پاکستان سے بھی ہو چکا ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں یہ رکاوٹ آئی ہے. اچھا, تو مطلب ابھی تک فزیکل ملاقات نہیں ہوئی, ویسے فون وغیرہ پہ رابطہ ہوا ہے؟ جی, ان کو پرماننٹ بھیجنا ہے, ان کا سب کچھ ہو چکا ہے. وہاں ان کی بیٹیوں نے ان کا جو انڈین پاسپورٹ تھا اس کی کاپی بھیجی تھی, ان کے گھر کے ڈاکومنٹس, بجلی کے بل, ساری چیزیں یا بھیجی, وہ ہم نے جمع کرائے ہیں. ان کی شہریت وہاں انڈیا نے تصدیق کر لی ہے, ان کے بچوں کو بھی بتا دیے. ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نکلا آپ کے پاس آنے کے لیے, ان کی بیٹی کی کال آئی, بولا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ہم نے آگے لیٹر بھیج دیے کہ یہ انڈین ہے, ہم نے ویریفائی کر لیا, ان کو بھیج دے پاکستان. لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی. مجھے کہہ رہے کہ آپ ایمبیسی سے رابطہ کریں. تو ایمبیسی سے کوئی رابطہ کا فی الحال کوئی ذریعہ نہیں, تو دعا ہی کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ابھی آپ جو پہلے کیس میں تو آپ نے پورا ویزا اور ٹکٹ وغیرہ سب کرا دیا, لیکن اس کے بعد سے میرے خیال میں آپ نے موڈ چینج کیا, آپ نے کہا بھائی صرف ہم ملوائیں گے اور باقی جو اخراجات وغیرہ اور وہ سارا سلسلہ. تو کتنی پینفل یہ چیز جس طرح ابھی کرنٹلی اس والے کیس کے اندر بھی ہوئی, تو اس دوران آپ کس طرح یہ چیز کو مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ ایموشنز ہے نا, 50 سال 70 سال 60 سال کی کوئی بوڑھی خاتون ہے, اور وہ آپ سے, تو بعض دفعہ آپ تنگ نہیں آ جاتے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, میں تو بہتر تھا کہ میں یہ کام ہی نہ کراتا؟ نہیں, تنگ تو میں نہیں آتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں کام آؤں ان کے. اب یہ حمیدہ بانو ہے, یہ بیچاری جب بولتی ہے کہ بیٹا میں کیا کروں, بچوں کے ساتھ جا کے ان کے سامنے مرنا چاہتی ہوں, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, میں بے چین ہوں, جب اس طرح الفاظ سنتا ہوں تو پھر دل پھٹنے لگتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں ان کے کام آؤں. باقی ایک اکیلے بندے کا اس میں بس میں, آپ نے جو فرمایا نا پہلے کہ کیا ہونا چاہیے گورنمنٹ یا کسی اداروں کی طرف سے, تو میں یہی کہتا ہوں اس طرح کے کیسز میں حکومتی سطح پر بات ہو, کوششیں ہو, تو یہ خاتون 1 مہینے میں وہاں پہنچ سکتی تھی. شاید مجھے ایک صحافی دوست نے بتایا تھا کہ اس طرح انسانی اسمگلنگ کے شکار لوگوں کے لیے کوئی انٹرنیشنل لا ہے, میں نے خود نہیں پڑھا. وہ کہہ رہے تھے کہ 90 دنوں کے اندر ان کو پہنچانا ہوتا ہے. اس کی تصدیق کرنی پڑے گی یہ لا ہے یا نہیں ہے. تو حمیدہ بانو کے تقریباً 2.5 3 سال ہونے والے کہ یہ اپنے بچوں سے اب تک نہیں مل پائی ہے. تو آپ کسی لیگل کسی ماہر سے یا کسی لیگل باڈی سے آپ رابطے میں آئے ان چیزوں کے لیے کہ یار یہ چلو گورنمنٹ تو جب کرے گی, گورنمنٹ کو خیال آیا تو وہ آپ سے رابطہ کر لے گی, یا اس طرح کے میڈیا اپیرنسز کے بعد ہو سکتا ہے کچھ انشاءاللہ بہتری ہے کہ آپ کا BBC اور جگہ چلا, لیکن کوئی آپ نے اپنے طور پہ کسی وکلا سے کوئی مشورہ کیا کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, وکلا سے مشورہ اگر پاکستان سے رکاوٹ ہو تو بندہ پھر کرے نا. نہیں, جس طرح یہ والا کیس ہے کہ انڈیا سے سب کچھ ہو گیا, اب پاکستان میں اور انڈین ایمبیسی اور پاکستان کے اندر بہرحال یہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے نا, جس طرح دیکھیے انڈین ایمبیسی سے پھنسا ہوا ہے معاملہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ایمبیسی میں بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں اگر ہو پھر تو آپ ایسی بات ہے پھر کچھ نہیں کر سکتے. جی, معاملہ وہاں سے رکا ہوا ہے. ان کی بیٹیوں کو ہم نے کہا کہ آپ وکیل کر کے جا کے کیس کریں, جب آرڈر آئے گا تو. اچھا, میں سمجھ رہا تھا کہ وہاں سے اوکے ہو گیا, یہاں سے پرابلم ہے. نہیں, یہاں سے ساری چیزیں ہو چکی ہے. اچھا, یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, بڑا اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جنہوں نے آ کے یہاں ان کی تصدیق کی. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے یہ تک کہا, جو یہاں ہمارے انٹیریئر منسٹری سے لوگ آئے تھے, انہوں نے حمیدہ بانو کو کہا کہ آپ ہماری ماں جیسی ہیں, آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو ہمیں بتائیں. یہاں سے سب کچھ کلیئر ہے بالکل, معاملہ وہاں سے پھنسا ہوا ہے. اچھا, آپ کے ماشاءاللہ یہ پروگریس پچھلے 5 سال میں اگر آپ نے 150 لوگوں کو ملا دیا اور آپ ایز این انڈیویجول سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے کر رہے ہیں, تو اب اس کام کو پھیلانے کے لیے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ 5 سال میں 150 کے بجائے اگلے 5 سال میں 1500 کیسز ایسے, کیونکہ کیسز تو ایسے ہوں گے یقیناً, اور آپ کی ظاہر سی بات ہے ریچ جتنی ہوگی اسی کے حساب سے لوگوں کو پتہ لگے گا تو وہ کریں گے. تو کیا اس کو بڑھانے کا آپ نے کبھی سوچا کہ میں اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں؟ ایک تو آپ نے مشکل بتائی ٹرسٹ لیول کی, لیکن اگر آپ کو کوئی ٹرسٹڈ ادارہ کہتا ہے کہ بھائی ہم فلاں لوگ ہیں, ہم یہی کام کرتے ہیں یا ہم فلاں ہی کام کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, تو وڈ یو بی انٹرسٹڈ, یا آپ کہیں گے نہیں بہتر یہ کہ میں الگ ہی کرتا رہوں اس کو؟ میں چاہتا ہوں کہ میں خود کو ادارہ بناؤں اس کے لیے. گڈ. اس کے لیے سب سے پہلے میں نے قانونی کاموں میں نے لوگوں سے مشورے بھی لیے ہیں, اور وکلاء حضرات سے بھی میں نے 1 2 3 سے بات کی ہے کہ ہم اس کام کو کس طرح کریں, کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا پوچھتے ہیں کہ اپنا ادارے کا نام بتائے, اپنا کارڈ دکھائے. ہاں, انڈین ایمبیسی جب ہم جا رہے تھے اسلام آباد گئے, وہاں بہت زیادہ ضرورت پیش آئی,
بالکل. تو جس کو بھی بتاؤ بولتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہو آپ, یہ کیا ہو گیا, اکیلا بندہ کس طرح. تو جب کوئی ادارہ ہوتا ہے نا تو وہ اس میں ایک الگ سا اثر ہوتا ہے, ایک پاور ہوتی ہے. تو ارادہ ہے انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم کچھ اس طرح ادارہ بنائیں گڈ. اپنے رفاہی کاموں کے حوالے سے. زبردست. اچھا آپ جس طرح آپ نے پورا یہ کام یہ سوشل میڈیا کے تھرو کیا, اور یہ پورا جیسے کہتے ہیں ایک پازیٹیو استعمال ہے سوشل میڈیا کا, بالکل. اور منگو پیر جیسے علاقے کے اندر جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر بھی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ مڈل آف دا سٹی بھی نہیں ہے ایون وہ نا, تو وہاں پہ سوشل میڈیا کی سروسز, وہاں پہ انٹرنیٹ, وہاں پہ بجلی, اس سب کے باوجود آپ نے کیا. تو اس پورے 150 کے جرنی میں, اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جائے گا, تو آپ کے کیا لرننگ ایکسپیرینسز رہے؟ کہ مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کی باتوں سے سنا کہ ایک تو آپ میں ول تھی, آپ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے, آپ اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے باقی جو معاش کا کام ہے اس کے ساتھ بھی لگتے رہے. آپ کی کیا کیا لرننگ ہے, کیونکہ یہ تو میں نے آپ کی سٹوری سے سن لی نا, آپ کی کیا کیا لرننگز ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے. انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کام سے پیچھے نہ ہٹے تو ضرور کامیاب ہوتا ہے. صحیح. زاہدہ خاتون کو جو ہم نے ملوایا تھا تو کچھ دوست درمیان میں ساتھ تھے جو مالی مدد کرنا چاہ رہے تھے ان کے ایمبیسی آنے جانے کے لیے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا بس چھوڑ دو, یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ جو پیسے ہم نے دیے ہیں آپ بس یہ ان کے انٹرنیٹ پیکج لگائیں اور ان کو فون پہ بات کرواتے رہیں. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ یہ کام ہوگا. انہوں نے پھر یہ سن کے بس رابطہ مجھ سے کاٹ دیا باقاعدہ. بالکل وہ ان کو 100% یقین تھا کہ یہ کام نہیں ہونے والا. تو ہم پیچھے پڑے رہے 2 سال تک, ان کا ویزا لگا. تو ایک تو مستقل مزاجی کہ انسان کسی چیز کا پیچھا کرے تو وہ اس کو مل ہی جاتے ہیں, نیت صاف ہو. دوسرا یہ کہ اخلاص کی میں نے اخلاص کا اثر دیکھا کہ انسان کے ارادے میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو, صرف اللہ کی رضا اور کسی لوگوں کی خدمت ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتے ہیں. اس میں ایک لفظ میں استعمال کرتے رہتا ہوں کہ اللہ کی مدد کا عینی شاہد بنا میں. اس میں بہت ساری چیزیں, اور انسان ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب کسی کے کام آتے ہیں, بلکہ حدیث مبارک بھی ہے کہ کسی بندے کی جب آپ خدمت کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ. اب جو زاہدہ خاتون کو ہم نے ملایا تھا پہلی بار, تو اس ٹائم میں نئے مدرسے سے فارغ ہوا تھا, میں ایک مسجد میں امام تھا, میری صرف 8,000 روپے تنخواہ تھی. تو موبائل جو میرے پاس تھا وہ کسی نے مجھے دیا تھا, آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. اور موبائل جو نا بڑا وقت کا پابند تھا نا, 11-12 بجے اس کا چارج ختم ہو جاتا تھا دن میں. کچھ ہو نہ ہو وہ ہو جائے. ہاں, تو جب اس کی میں نے بات کروائی اس زاہدہ خاتون کو, انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا اللہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت کرائیں. ٹھیک ہے, یہ بات آج بات کی تقریباً 3-4 دن بعد مجھے ایک اللہ کے نیک بندے آئے, میرے اچھے مقتدی, اس نے بتایا مولوی صاحب آپ اپنا پاسپورٹ بنائیں, میں آپ کو عمرے پہ بھیجنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے تقریباً 3-4 دن بعد کی بات تھی کہ زاہدہ خاتون نے کہا کہ اللہ آپ کو آپ کا گھر دکھائے. اب ہم ایسی فیملی سے ہم لوگ ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے کوئی عمرہ نہیں کیا تھا, کسی نے پاسپورٹ تک نہیں بنایا تھا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی پاسپورٹ بنائیں گے, باہر کا سفر کریں گے. اور 8,000 روپے سیلری تھی جو میرے آنے جانے کا خرچہ ہوتا تھا شاید. جی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم. تو دعاؤں کا اثر میں نے دیکھا ان خواتین کا. ایک انسان کسی کی مدد جب کرتا ہے تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. بہت زیادہ ایسے معاملات دیکھیں جو بہت مشکل تھا دنیا کے سامنے, میرے سامنے, لیکن اللہ نے اس میں مدد کی. اور جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے جو معاش کے ذرائع تھے ایسے بنائے میرے لیے کہ میں اس میں جکڑا ہوا نہیں ہوں. میں آن لائن قرآن پڑھاتا ہوں جو رات کو اور صبح کے ٹائم ہے. باہر کے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہاں ٹیچنگ جہاں کرتا ہوں وہ ہفتے میں صرف 2 دن ہے, وہ بھی صبح سے لے کر 1 بجے تک. بالکل جو ٹائم ہوتا ہے. اور جہاں میری خطابت ہے وہ صرف جمعے کے دن ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہاں بھی میں مطلب زیادہ پھنسا ہوا نہیں ہوں, ان کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. باقی جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں صرف 3 نمازیں پڑھاتا ہوں. مجھے کہتے بس آپ 3 نماز پڑھائیں. یعنی اللہ نے ایسے ذرائع بنائے کہ جی کہ میں کہیں پر صبح سے شام تک میں پھنسا ہوا نہیں ہوں, میں اپنے یہ کام بخوبی سر انجام دے رہا ہوں. اچھا, آپ کے اس پورے جرنی سے تھوڑا سا ہٹ کے مجھے جو ابھی انفارمیشن آپ نے بتائی کہ آپ ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں, امام مسجد بھی ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, تو ابھی آپ نے بتایا کوئی 4-5 سال پہلے آپ کی تنخواہ کوئی 8,000 روپے تھی. جی ٹھیک ہے, تو کیا 8,000
یا آپ چلیں بڑھ کے کوئی وہ 10 15 12 20 ہزار بھی اگر ہو گئی، مثال ہے، مجھے نہیں پتہ اس وقت کیا وہ چل رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اتنی کم تنخواہ امام مسجد کو دیں اور اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 1 منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، وہ مسجد کا انتظام بھی سنبھالے گا، وہ جو ہے کوئی مسجد میں کوئی کانفلکٹ ہے تو اس کے اندر بھی وہ اس کو رفع کرے گا، ہر وقت اویلیبل ہوگا، فتوے بھی وہ دے گا، نکاح بھی وہ پڑھائے گا؟ کیا یہ انسانی رویہ ہے ہماری سوسائٹی کا؟ نہیں، یہ تو بالکل غیر انسانی رویہ ہے. ایک جتنا عام بندہ ایک انجینئر انسان ہے اس کی ضروریات ہے، اتنے ایک مولوی کی بھی ہے. ابھی آج صبح میرے والد صاحب کے ایک شاگرد ملنے آئے. میرے والد صاحب بھی مدرسہ پڑھاتے ہیں اور 50 سالوں سے وہ بھی تدریس کر رہے ہیں. ان کے شاگرد آئے کہ میں فلاں جگہ میں امام ہوں، آج میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں. میرے مسجد والوں نے مجھے یہ شرائط لگائے تھے کہ آپ امامت کے ساتھ یہ کام بھی کرو، تو میرے لیے کافی مشکل ہے، تو میں جا رہا ہوں یہاں سے. نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو نکال دیا. اب ایک مولوی صاحب بیچارے ہمارے ایک عزیز رشتہ دار تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مسجد کے امام تھے، بڑے عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے. مسجد سے نکل کر واک کرتے تھے، تو وہ ایک صاحب نے آ کے کہا امام صاحب آپ بھی واک کرتے ہیں؟ تو کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا میں انسان نہیں ہوں کیا؟ تو اس طرح کی باتیں ہوتی، وہ امام مسجد کے ساتھ اس طرح رویہ ہوتا ہے. میرے مسجد والے جو 8,000 دیتے تھے وہ الگ معاملہ تھا، وہ تو 3 نمازیں تھی اور وہ بیچارے بہت اچھے لوگ تھے. باقی میں اور بہت سارے کام بھی کرتا رہا ہوں. تو کتنا ہو جاتا ہے، لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا ویلیو کیا دے رہے ہیں. جی ہاں، اور ایکسپیکٹ اس سے کیا کر رہے ہیں. بالکل اس طرح. مطلب دیکھیں بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے پولیس والے بھائی وہ اس وجہ سے لوگوں سے چائے پانی کا ان کو جسٹیفائڈ اس لیے لگتا ہے کہ ان کو ہم دے کیا رہے ہیں. جی، لیکن دوسری طرف ہم امام مسجد کو بھی تو کچھ نہیں دے رہے. وہ تو پھر تو یہ معجزہ ہے کہ امام مسجد کچھ نہ کرے. بالکل لوگوں کے لوگ، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا یار ہیں تو امام صاحب لیکن یہ پڑھاتے بھی ہیں، لوگوں سے پیسے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ، بھائی یہ کریں گے وہ، مطلب اور کتنی کم تعداد ہوتی ہے. مطلب اس میں بھی میرے خیال میں پرسنٹیج بہت کم ہے جو یہ کرتی ہے کام. لیکن اس سے ایکسپیکٹیشن ہماری ایسی ہے جیسے بل گیٹس جیسی اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. کچھ جگہوں میں ایسے ہم نے سنا کہ امام مسجد جہاں لگاتے ہیں تو باقاعدہ کہا گیا وہاں کے امام صاحب گراؤنڈ میں نظر نہ آئیں، امام صاحب بازار میں نظر نہ آئیں، امام صاحب سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بھی یہی ہے بھائی. میں مطلب امام صاحب محلے میں سبزی پھل لیتے ہوئے نظر نہ آئیں، امام صاحب صرف سائیکل پہ آئیں گے، گاڑی کے اوپر تو آ ہی نہیں سکتے امام. یہ عجیب سا جسے کہتے ہیں. اور گاڑی ہو یہ کہاں سے آ گئے. بالکل. تو بالکل مطلب یہ تو غیر انسانی میرا خیال میں رویہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی نارمل انسان ہے اس میں. اچھا ایک چیز، منگو پیر کا ذہن میں آتے ہی مگرمچھ ذہن میں آتے ہیں. کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے؟ مگرمچھ کے لوگوں نے اس کو پھر بڑا کوئی مذہبی ٹچ بھی دے دیا ہے، رنگ دے دیا ہے، اسلامک ٹچ. ہاں اسلامک ٹچ دے دیا ہے. اچھا کیا ہے، کیا سٹوری کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس مگرمچھ ہے، اللہ کے پیدا کی ہوئے مخلوق ہے وہ بھی. اور لوگوں نے اس کو عجیب باتیں کی ہیں. لوگ وہاں کی گائے جانور کاٹ کے کھلاتے ہیں. اچھا جی، گائے روزانہ وہاں بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا مگرمچھ کو دے رہے ہوتے ہیں؟ جی مگرمچھ کو باقاعدہ. اچھا وہ یہ نام دیا کہ بھائی یہ بابا مطلب مزار سے کوئی عقیدت کی وجہ سے مگرمچھ کا وہ کرتے ہیں. اب اس میں اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ جو عقیدت رکھنے والے ہیں وہ پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے. صحیح. آپ مگرمچھوں کو وہاں بند کر دیا ہے ایک تالاب میں. کتنے مگرمچھ ہیں وہاں پہ تقریباً؟ میرے خیال میں تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. بہت زیادہ. وہ تو ہم جب 5 سال کے تھے، بچپن سے جب سے پیدا ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کو پال کے موٹا کر رہے ہیں. اور پھر لوگوں کو بولتے ہیں کہ دنیا کی واحد مگرمچھ جو کچھ بولتے نہیں. وہ آپ گوشت اتنا کھلاتے ہو تو وہ کسی کو کاٹیں گے خاص سے. رنگو پیر میں دنیا کے واحد مگرمچھ جو بولتے نہیں. بالکل. اچھا. اور یہ بات بھی الزام تو نہیں ہوگا، اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے اس مگرمچھوں کے طفیل بہت سارے لوگ خود گوشت کھا رہے ہیں، ان کے نام پہ جو آ رہے ہیں وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو ایک دھندا ہوتا ہے. جی دھندا. اچھا جی. تو آپ کا کبھی مگرمچھوں سے انٹریکشن ہوا، سلام دعا ہوئی، ہیلو آئی؟ دور سے بچپن میں جاتے تھے. اچھا جی. کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں وہ کاٹتے بھی نہیں، وہ یوں بھی ہے وہ بھی ہے. تو کیا اسٹوری ہے؟ کیونکہ اسٹوریاں میں نے سنی ہے، کبھی میں نے وزٹ نہیں کیا. جس دن صدقے کا بکرا نہیں آئے گا اس دن تو کوئی نہ کوئی انسان کھا لیں گے. تو کسی دن آپ کے ساتھ چلنا ہوگا وہاں پہ، لیکن اس دن جائیں گے جس دن ان کو کھانا پینا ملا ہو. ہماری یہ باتیں سن کے ہمیں قریب آنے ہی نہیں دیں گے ابھی تو.
مگر تک پوڈ کاسٹ پہنچ جائے گی. صحیح 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 صحیح. چلے بھائی بہت شکریہ ولی اللہ معروف بھائی, آپ کے ساتھ بہت اچھا ڈسکشن رہا. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے. جو میرے لیے لرننگ ہے اس کے اندر جو آپ نے بات کی کہ انسان تھوڑا کام کرے مسلسل کام کرے, حدیث بھی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک تھوڑا کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے. تو مفہوم ہے, آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ میں جب آپ کی اسٹوری سن رہا تھا کہ آپ نے 30 سال بعد 40 سال بعد ملایا اور کیا اس کے جذبات تھے, تو وہ جو ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صحرا کے اندر ہو اور اس کا اونٹ اس کے ساتھ ہو, سارا سامان اس کے پاس ہو, اور وہ صحرا میں دور دور تک اور کچھ نہ ہو, وہ تھک کے سو جائے اور سو کے جب وہ اٹھے تو اس کا اونٹ سامان سمیت غائب ہو. تو وہ ادھر ڈھونڈے ادھر ڈھونڈے, اس کے بعد جو ہے وہ تھک ہار کے دوبارہ لیٹ جائے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے ہو, پورے سامان کے ساتھ ہو. تو اس کو اتنی خوشی جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف آتا ہے. تو میں تو مطلب, اور اس کے اندر کچھ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ جذبات میں یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ, الٹا کہہ دیتا ہے, ایسے کر دیتا ہے, حالانکہ کہنا اس کو الٹا کچھ چاہیے. تو یہ تو مطلب میں آپ کے جب وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ جب آپ خاندان سے ملاتے ہیں اور جب انسان کو آپ اتنی خوشی پہنچا رہے ہیں اور اتنی جیسے کہتے ہیں کہ بہت ہی لوگوں کو ملا رہے ہیں, اور والدہ کے کہنے پر آپ نے یہ کام شروع کیا, دعائیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی رکھے گا آپ کے لیے حفاظت بھی آپ کی کرے گا, کیونکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے بہت سارا کام لینا ہے. تو بہت شکریہ بھائی آپ آئے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر. ضرور بتائیے گا بھائی پوڈ کاسٹ کیسا لگا. اب مجھے تو واقعی میں بہت آئی اوپنر تھا اور بہت ہی ڈفرینٹ سی چیز تھی. بہت شکریہ آپ کا ولی. بہت شکریہ. السلام علیکم.